جو پرائیویٹائز کیا گیا ہے وہاں ورکنگ آورز بتا دی ہیں، اور سیکشن 27B بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ہے جس کے اندر ورکنگ آور میں ٹریڈ یونین ہو سکتی، اور ٹریڈ یونین والے چاہتے ہیں کہ ٹریڈ یونین پر جو پابندی لگائی گئی ہے یہ فریڈم آف ایسوسیشن جو ہے پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 17 میں جس کی گارنٹی دی گئی ہے اس کی بھی وائلیشن. تو ابھی آپ نے مجھ سے بات کی کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 3 کی وائلیشن ہو رہی ہے، مزدور کا استحصال ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 17 کی وائلیشن ہو رہی ہے جس میں فریڈم آف ایسوسیشن کی کا بات کی گئی ہے اور ان کو فریڈم آف ایسوسیشن کی بھی اجازت نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو وابلہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جس میں 1,50,000 مزدور ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ملٹری کے حوالے کر دیا گیا تھا اور ٹریڈ یونین یہاں پابندی لگائی تھی. پھر ہم ILO کے پاس گئے، ILO نے پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا، تمام دنیا کے مزدوروں نے کہا یہ آپ فنڈامنٹل رائٹ کیوں ILO کنونشن کی خلاف ورزی کر اب جاز لایا ہر آنے والی کال پہ فری منٹس بغیر کسی سمجھوتے کے. اگر آپ نے 20 مارچ سے جاز سم استعمال نہیں کی تو آج ہی اپنی سم فون میں ڈالیں اور جمع کرنا شروع ہو جائیں. ہر نیٹ ورک سے آنے والی کال پر آؤٹ گوئنگ منٹس بالکل فری. اس کے علاوہ 30 روپے کا بیلنس آپ کی سم میں ڈال دیا گیا ہے اور پہلے ریچارج پر آپ کو ملیں گے 100 فری SMS. تو ابھی لگائیں جاز سم اور کریں انتظار کے بجائے فون بار بار. اگر آپ کی سم گم گئی ہے تو کسی بھی جاز کسٹمر کیئر سینٹر یا فرینچائز سے مفت حاصل کریں. جاز کے ساتھ کوریج، کوالٹی اور ریٹس پر نو سمجھوتا. یو فون گھنٹہ پیکج اب چلے پورا دن کیونکہ یو فون نے بڑھا دیے ہیں 2 مزید گھنٹے. تو آج ہی اپنے یو فون سم حاصل کریں اور صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک یو فون سے یو فون بات کریں صرف 5 روپے 99 پیسے فی گھنٹہ میں. گھنٹہ پیکج حاصل کرنے کے لیے اپنے یو فون سے 444 ملائیں. وسائل محدود ہو تو مل بانٹنے سے ہی کام چلتا ہے. بجلی بچانا آپ کے اختیار میں ہے، اپنا یہ اختیار ملک و قوم کے لیے ضرور استعمال کریں. ہر فالتو بلب، پنکھا، AC اور دوسرے برقی آلات بند کر دیجیے. AC ہمیشہ 26 ڈگری پہ چلائیں تاکہ آپ کے گھر میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو. شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک بجلی کم سے کم استعمال کریں تاکہ سب کو روشنی ملے. پاکستان کے کسی گھر میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو. اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر کریں. بجلی بچائیے، یہ بھی ایک نیکی ہے. بجلی کی بچت ہمارا فائدہ، ہماری ذمہ داری. تو سب یہ جو نئی جو آئی ہے انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2008 اس کے آخر پیج 87 پہ ایک شیڈول دیا گیا، پبلک یوٹیلیٹی سروسز کی بات کی گئی ہے. یہاں بھی قانون سازی کے تحت انجمن نہیں بنا سکتے مزدور؟ نہیں، یہاں انجمن بن سکتی ہے لیکن جو فائر فائٹنگ سٹاف ہے، سیکورٹی سٹاف ہے، ان کو نہیں ہے. اور جو اس پہ سٹرائک کا حق پہ پابندی ہے کہ سٹرائک نہیں کر سکتے، یہ کمپلسری آربیٹریشن پہ جا سکتے ہیں. تو یہ دنیا میں کیا قانون ہے؟ دنیا میں اجازت ہے پوسٹل سروسز والے اور ٹیلی گراف والے اور ٹیلی فون والے سٹرائک کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. ماس ہے جہاں اسینشل سروس ہے جس سے مثلا بجلی ہے افیکٹ کرے گی تمام کمیونٹی کو، تو وہ ان کو گورنمنٹ کمپلسری آربیٹریشن سسٹم ملتی ہے. ہمارے ملک میں اس قانون کے علاوہ ایک اسینشل سروسز ایکٹ ہے جس کے تحت تمام سرکاری، نیم سرکاری، خود مختار ادارے اور جو گورنمنٹ ڈکلیئر کرے اسینشل وہاں جو ہے کوئی کولیکٹیو بارگیننگ. اس کی وجہ شاید یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ اگر وہاں پہ قانون سازی ایسی ہو جائے کہ وہاں پہ آپ اجازت دے دیں لیبر آرگنائزیشن کو کام کرنے کی، تو پھر وہاں پہ کام نہیں ہوگا اور لوگوں کو بجلی نہیں ملے گی، آرم فورسز کے اندر کھچاؤ پیدا ہو جائے گا، پولیس سٹرائک پہ چلی جا سکتی ہے. یہ وجہ نہیں ہے؟ پولیس اور آرمی کو چھوڑیں لیکن جہاں مینوفیکچرنگ پروسیس ہے وہاں جو ہے مزدوروں کو یا تو بات چیت کے ذریعے نمائندہ یون سے بات چیت کرے. ہم یون جو ہے وہ بات چیت پہ یقین کرتی ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت اسٹرائک از اے لاسٹ ریسورٹ، جو ورکر کے لیے بھی بڑا تکلیف ہوتا ہے. کیونکہ اس سلسلے میں آپ کی سیاسی جماعتوں سے بات ہوئی ہے کبھی؟ ہاں، سیاسی جماعتوں سے ہماری بات ہوئی ہے کہ آپ ILO کنونشن کے مطابق لاز لائیں اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے اور آئین میں 17 بھی 11 بھی 25 بھی کہ خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا. 17 میں لکھا ہے every citizen shall have the right to form association or union subject to any reasonable restriction. اب وہ اس پہ بھی کہا گیا کہ بنا سکتا ہے لیکن اس پہ اس بات کا بھی اطلاق ہوگا کہ اگر کوئی قانون اس کو روکتا ہے تو اس کی پابندی بھی کرے گا. وہ ہے نا گراؤ جلاؤ نہ کریں، کوئی مطلب ہے کوئی ایسی بات نہ کریں ریزنبل ریسٹرکشن. یہ تو یہ ہے کہ یہ نہ کوئی کریں جس پراپرٹی کو لاس ہو. یہ نہیں ہے کہ بھی وہ یون نہ بنا سکے.
یونین بنانے کا حق ہے، لیکن اس کو مس یوز نہ کوئی کرے. اس لیے امپلائر کے لیے بھی یہ ہے فریڈم ایسوسیشن. اگر ہم سول سرونٹ کو یہ حق دے دیں کہ وہ ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی کرے گا تو پھر تو یہاں پہ گیٹ 19 کی بھی ایک بن جائے گی یونین سازی کی تنظیم، اور گیٹ 20 کی بھی بنے گی، اور 21 کی بنے گی، اور 6 کی بھی بنے گی. نہیں، میں 6 کی تو بننی چاہیے. 6 کا 6,000 7,000 روپے تنخواہ ملتا ہے، وہ اپنے اگر نہیں کرے گا تو اکیلے آدمی کا. دیکھیے یہ فریڈم ایسوسیشن جو ہے یہ ایک کولیکٹیو وائس دیتی ہے ورکر کو، جس سے وہ امپلائر کے ساتھ کولیکٹیو بارگیننگ کرتا ہے اور اپنے حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے اور ساتھ بہتر بھی کرتا ہے. یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے یو این کنونشن کے تحت، اور آئیلو کی کنونشن جو 98 ہے اور 87 ہے، اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو آئین میں انہوں نے حق دیا ہے وہ جو آرٹیکل 17 میں ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایوری سٹیزن ناٹ بینگ ان دا سروس آف پاکستان شیل ہیو دا رائٹ ٹو فارم اور بی اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی. وہاں بھی سیاسی پارٹی کا رکن ہونے پر بھی پابندی ہے ان لوگوں پہ جو سرکار کی ملازمت کرتے ہیں. لیکن اس میں انڈسٹریل ورکر نہیں آتے، اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹ میں ہیں، جو ایڈمنسٹریشن اسٹیٹ میں ہیں وہ لوگ آتے ہیں. جو انڈسٹریل ورکر ہیں ان کو حق ہے ووٹ ڈالنے کا بھی اور وہ اپنی رائے دینے کا. میں یہ بھی ایک پہلو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہماری تنظیم یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ مزدوروں کی ایک جو آپ نے کہا نا کمزوری کی، یہاں ہماری ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ مزدور اس کی پارٹی میں شامل ہو جائے. ہمارا یہ ہمیشہ موقف ہے کہ جو اچھی پارٹی ہے مزدور ووٹ دیں گے، لیکن اگر آپ ان کو سیاسی جماعت کا حصہ بنائیں گے تو مزدوروں میں بھی فرقہ بندی اور نسلی امتیاز اور علاقائیت بنے گی، مزدوروں کی یونٹی نہیں رہے گی. تو یہ بھی مزدوروں کو کمزور کر رہی ہے. سیاسی جماعتوں کو چاہیے مزدوروں کی جو آٹونومی آئی ایل او کنونشن کے تحت ان کو اپنی انڈیپینڈنٹ ٹریڈ یونین بنانے دیں. سب کیا آپ کا مطالبہ جو ہے کہ سیاسی جماعتیں لیبر ونگ نہ بنائیں، غلط نہیں ہے؟ دیکھیے سیاسی جماعتوں کو مزدوروں کی مدد کرنی چاہیے، ان کے جو اقتصادی سماجی حقوق ہیں اور جو انجمن سازی کے حقوق ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ٹریڈ یونینوں کو بھی اچھی جماعتوں کا حمایت کرنی چاہیے. لیکن ان کو اپنی پارٹی کا بینڈ ویگن نہ بنائیں کہ جناب آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں. سیاسی مفاد کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ ان کی جو انڈیپینڈنس ہے ان کا پرزرو کریں تاکہ ان میں یونٹی رہے. اس وقت کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟ جو رجسٹرڈ ٹریڈ یونینز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کے جو رکن ہیں وہ کتنے ہیں؟ ہاں دیکھیے میرے پاس یہ فگر ہے جو گورنمنٹ کی چھپی ہوئی ہے. ہماری جو جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا 78% لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں لیبر قوانین کے نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے اور لیبر پروٹیکشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ان آرگنائز ہیں اور جو انفارمل سیکٹر میں ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، سروسز میں کام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانوں میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی تنظیم سازی نہیں ہو رہی. تنظیم سازی بڑھانا بھی مشکل ہے اور وہ تنظیم سازی میں نہیں ہے. لیکن یہ جو میرے پاس فگر ہے اس وقت پاکستان میں 7,204 ٹریڈ یونین ہیں، ان کی ممبر ہے 10,40,303 اور اس میں جو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ یونین ہیں 1905 ہیں. اتنی زیادہ ٹریڈ یونین جو ہم آپ نے بتایا رجسٹرڈ ہیں، تو مزدوروں کی تعداد دیکھیں اور اگر تقسیم کریں تو میرا خیال ہر ٹریڈ یونین کے پاس 150 مزدور ہوگا. دیکھیے اس میں کچھ جو امپلائر ہیں پرائیویٹ انہوں نے پاکٹ یونین رجسٹر کرائی ہیں تاکہ صحیح یونین بن نہ سکے اور انہی کے درمیان ریفرنڈم کرا کے وہ اپنی پاکٹ یونین ایک یہ وجہ ہے. بعض سیاسی جماعتوں نے بھی کرائی ہوئی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اچھی ٹریڈ یونین کا. یہ جو وابڈا ہے یہ 1,50,000 ملازم ہیں، اس میں 2 یونین صرف رجسٹرڈ ہیں 1,50,000 کی، اور اس کا بھی ریفرینڈم ہوتا ہے اور جو میجورٹی یونین ہے وہ سی بی اے کام کرتی ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکٹ یونین ہے اور پاکٹ یونین سے امپلائر جو ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں جیسے ہماری اپنی فیڈریشن ہمیں 3 فیڈریشنوں کو یکجا کیا اور باقی فیڈریشنوں کو بھی پاکستان ورکرز فیڈریشن کے تحت، جس کے تحت 8 لاکھ ممبر ہیں، اور باقی جو فیڈریشنیں ہیں ان کو پاکستان ورکرز کانفیڈریشن کے تحت متحد کیا جو اجتماعی ہے تاکہ مزدوروں کی طاقت اور آواز میں تقویت ہو. تو سب کیا بتانا پسند کریں گے کہ جو ایک زرعی شعبہ ہے جس سے بہت بڑی لیبر فورس منسلک ہے، کیا ان کے لیے کوئی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے ایفیکٹو آرگنائزیشن جو ان کے حقوق کے لیے لڑے اور ان کو وہ حقوق دلوائے جس کا آئین پاکستان میں تذکرہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے لیبر موومنٹ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے نہ صرف وہ اپنے ممبروں کے لیے بلکہ باقی جو لیبر فورس ان آرگنائز ہے انکلوڈنگ
جو رول ورکر ہیں ان کے لیے بھی آواز اٹھائے. اور یہی وجہ ہے ہمارے جب سیاسی پارٹیوں سے ہمارے مذاکرات ہوئے تو اس میں انہوں نے کہا فیوڈلزم کو ختم کریں. آپ نے جاگیرداری نظام کے حوالے سے ان سے سوال کیا کہ زمینی اصلاحات کا نفاذ کیسے کیا جائے، تو پاکستان پیپلز پارٹی شروع میں حمایت کرتی رہی لیکن اب خاموش ہے. پاکستان مسلم لیگ اس سلسلے میں خاموش